اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا۔ فرمایا تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ اب جو انہیں لڑائی کا حکم دیا گیا تو ان میں سے ایک فریق کا حال یہ ہے کہ لوگوں سے ایسا ڈر رہا ہے جیسا اللہ سے ڈرنا چاہیے یا کچھ اس سے بھی بڑھ کر، کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، یہ ہم پر لڑائی کا حکم کیوں لکھ دیا؟ کیوں نہ ہمیں ابھی کچھ اور مہلت دی جائے؟ ان سے کہہ دیجئے دنیا کا سرمایہ زندگی تھوڑا ہے اور آخرت ایک پرہیزگار انسان کے لیے بہتر ہے، اور تم پر ظلم ایک دھاگے کے برابر بھی نہیں کیا جائے گا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا۔ رہی موت تو جہاں بھی تم رہو گے وہ بہرحال تمہیں آ کر رہے گی، خواہ تم کسی ہی ایسی مضبوط عمارتوں میں ہو۔ اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچاتا ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں اے نبی یہ آپ کی وجہ سے ہے۔ کہو سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے، انسان کے اپنے برے اعمال کی وجہ سے ہے۔ آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ محترم ساتھیو، ان دو آیات کے اندر اللہ پاک ایک واقعہ بیان فرما رہے ہیں۔ شان نزول یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے اندر جب اعلان نبوت کا آغاز فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا، مکہ کی سرزمین ان کے لیے تنگ کر دی گئی، رشتے ٹوٹتے نظر آئے، کوئی سلام نہیں کرتا تھا، بلکہ صبح و شام ان کے اوپر ظلم کیا جاتا۔ واضح مثالیں ہیں
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روزانہ تپتی ریت پر لٹایا جاتا، گھسیٹا جاتا۔ بعض علماء نے یہاں تک لکھا کہ انگاروں کے اوپر لٹا دیا جاتا اور اوپر پتھر کی چٹان رکھ دی جاتی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان تکلیف کی وجہ سے باہر نکل آتی۔ کوئی اور کسی قسم کی دشمنی، مخالفت یا ان کا قصور نہیں تھا، قصور تو یہی تھا نا کہ وہ زبان سے کہتے تھے احد، کیونکہ وہاں جھگڑا بھی اسی بات کا تھا۔ مکہ کے مشرکین اللہ کو مانتے تھے، فرق صرف یہ تھا وہ اللہ کے ساتھ اللہ کے غیر کو شریک کرتے تھے۔ اس کی بھی واضح مثال ہے، اللہ کو مانتے تھے تو حاجیوں کو ستو پلاتے تھے، اللہ کو مانتے تھے تو خانہ کعبہ کی صفائی کرتے تھے، اللہ کو مانتے تھے تو خانہ کعبہ کے متولی تھے، اور مشرک تھے تو انہوں نے خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ اور جھگڑا بھی اسی بات کا تھا۔ مکہ کے مشرکین کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ اللہ کو تو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن ہم ساتھ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو دوسرے بت ہیں نعوذ باللہ معاذ اللہ، یہ اللہ کی طرف سے سفارشی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے نہیں نہیں، اللہ پاک اپنی ذات میں اکیلے ہیں، اپنی صفات میں اکیلے ہیں، اللہ پاک مخلوق کی تخلیق کرنے میں اکیلے ہیں۔ لا مشیر لہ، اللہ کا کوئی مشیر کوئی نہیں۔ لا وزیر لہ، اللہ کا کوئی وزیر کوئی نہیں۔ لا معین لہ، اللہ کا کوئی مددگار کوئی نہیں۔ اس لیے تو سورۃ قل یا ایھا الکافرون نازل ہوئی اور واضح طور پر کہا گیا قل یا ایھا الکافرون، اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون، نہیں میں عبادت کرتا، ما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، دوبارہ پھر کہہ دیا نہیں تم عبادت کرنے والے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ آگے پھر کیا فرمایا؟ لکم دینکم ولی دین، او مکہ کے مشرکین سن لو، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اسی وجہ سے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے احد احد، کیا مطلب؟ کہ میں اللہ کی جو میں عبادت کرتا ہوں اس کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں کرتا، احد وہ اکیلا ہے۔ کچھ تو ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اس روایت کو بھی بدل دیا ہے، احد کی جگہ سے احمد کہنا شروع کر دیا ہے، حالانکہ قرآن پاک اٹھا کے دیکھو، یہی سورۃ قل یا ایھا الکافرون اٹھا کے دیکھو، مکہ کے مشرک کہتے تھے کہ اے اللہ کے محبوب، آپ سے تو ہماری کوئی مخالفت نہیں ہے،
آپ تو ہمارے رشتہ دار ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے کسی کو کسی قسم کا جھگڑا نہیں تھا، اگر جھگڑا تھا اس وجہ سے تھا کہ وہ کہتے تھے کہ کچھ ان کو مان لو، اتفاق کر لو۔ وہ تو رشتہ دینے کے لیے تیار تھے، وہ تو بادشاہی دینے کے لیے تیار تھے۔ جس سے جھگڑا ہوتا ہے اس کو بادشاہی کی دعوت دی جاتی ہے، جس کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے اس کو رشتے کی آفر کی جاتی ہے۔ کچھ تو انسان سوچے تو صحیح۔ حالانکہ صحیح بات یہ تھی کہ باقی سب کی نفی کی جاتی تھی، ایک اللہ کی عبادت کے لیے لوگوں کو دعوت دی جاتی تھی۔ تو پھر سمجھ آتی ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں، احد نہیں وہ اکیلا ہے۔ لوگوں نے بات ہی بدل دی، احد کی جگہ سے احمد کہنا شروع کر دیا۔ نہیں میں نبی کو مانتا ہوں، احمد وہ اللہ کا نبی ہے۔ یہ تو جھگڑا بھی کوئی نہیں تھا۔ آج کے جو مشرکین ہیں ان کے ہمارے درمیان بھی اسی بات کا اختلاف ہے، حالانکہ اللہ کے نبی کو وہ بھی مانتے ہیں، اللہ کے نبی کو ہم بھی مانتے ہیں۔ آج بھی اگر اختلاف ہے، جھگڑا ہے، وہ اس بات پر ہے کہ اللہ کا حق اللہ کے غیر کو نہ دو۔ تو میرے بھائیوں میں بہت دور چلا گیا، اللہ کرے قوم کو بات کی سمجھ آ جائے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ریت پہ لٹایا جاتا، ان کے گلے میں رسہ باندھ کر بچوں کے ہاتھ میں دے کر گھسیٹا جاتا۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں نکالی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، ان کے اوپر اونٹ کی اوجری ڈال دی گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی مبارک خون سے رنگین ہو گئی۔ صحابہ اکرام کے اوپر اتنا ظلم ہوا، صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے تھے، اے اللہ کے نبی آپ ہمیں اجازت دیں، ہم بھی مقابلہ کریں، ہم بھی ان کے ساتھ جنگ کریں، لیکن اللہ کی طرف سے حکم نہیں تھا۔ اللہ پاک اسی بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ فرمایا تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو۔ اپنے ہاتھ کس وجہ سے روکے رکھو؟ فرمایا یہ مکی زندگی جو 13 سالہ مکی زندگی ہے، اس کے اندر یہ جو جتنا تمہارے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اے نبی کے اصحاب بدلہ نہیں لینا، اپنے ہاتھ روکے رکھو۔ مجھے یوں نظر آ رہا ہے، یا اللہ آپ کو ان مسلمانوں سے محبت نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں خاموش ہو جا، مجھے محبت ہے۔ یا اللہ بدلے کے لیے ان کو اجازت کیوں نہیں مل رہی؟ مجھے اس طرح نظر آتا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں میں ان کو پکا کر رہا ہوں، یہ مضبوط ہو رہے ہیں۔ بس اتنی اجازت مل گئی، کیا فرمایا؟ بدلہ نہیں لینا، جنگ کی اجازت نہیں ہے، جتنا ظلم ہوتا ہے برداشت کرو، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، اور کچھ اور بھی کرو۔ یا اللہ کیا کریں؟ فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، بس نماز پڑھتے رہو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، جو ہم تمہیں حکم دے رہے ہیں ان پر عمل کرتے رہو، اسی میں اللہ کی رضا ہے، بس یہ کرتے رہو۔ پھر کیا ہوا؟
پھر جب ہجرت کر کے مدینے چلے گئے، علماء نے یہاں ایک بات لکھی ہے، اس وقت بار بار جنگ کی اجازت مانگی جاتی تھی، کیونکہ وہاں پریشانیاں تھیں، تکلیفیں تھیں، رکاوٹیں تھیں، جینا محال تھا۔ اس وقت جنگ کے لیے پوچھا جاتا۔ میں رات تفسیر کے اندر پڑھ رہا تھا، تو جب ہجرت کر کے مدینے چلے گئے، رکاوٹیں ختم، نصرت ہی نصرت، ظلم ختم، تو ان کو کچھ سکون سا محسوس ہوا۔ اب جب جنگ کے لیے کہا گیا تو اب کہا جا رہا ہے، توجہ کیجئے، بڑی باریکی کی دو باتیں کرنے لگا ہوں جو تفسیر کے اندر میں نے پڑھا ہے۔ اب کیا کہا جا رہا ہے؟ کچھ تھوڑی سی ڈھیل ہو جائے، کچھ وقفہ ہو جائے، فوراً جنگ کا اعلان نہ کیا جائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اس وقت تیار تھے، اب رک گئے ہو، اب کیوں نہیں نکلتے؟ ایک تو اس کی بات یہ ہے، فرمایا سنو، اگر اس بات کو صحابہ کی طرف منسوب کرو گے تو پھر اس کا معنی یہ بنے گا کہ اللہ پاک دلوں کے بھیتوں کو جانتے ہیں۔ بشریت تقاضے کے تحت صحابہ کے دلوں میں خیال آیا، لیکن یاد رکھو دل میں خیال آ جانا یہ معافی ہے۔ دل میں خیالات برا آ جائے، اگر عمل نہ کیا جائے، خیال آ جائے عمل نہ کیا جائے، یہ معافی ہے۔ مثال کے طور پر خیال آ جائے میں نماز نہیں پڑھتا، آ جاتا ہے خیال، لیکن نماز پڑھی جائے۔ اب دیکھو خیال کیا آ رہا ہے، نماز نہ پڑھنا گناہ ہے، لیکن اب گناہ نہیں کیا، نماز پڑھ لی، خیال آ گیا نا۔ تو فرمایا اسی طرح جتنے بھی برائی والے ہیں خیالات، ان کا آ جانا معافی ہے، لیکن ان خیالات کے آنے کے بعد پھر آدمی عمل کرنے لگ جائے پھر گناہ ہے۔ فرمایا اگر ان آیات کو صحابہ کی طرف منسوب کرو گے، فرمایا اس سے مراد خیالات ہیں، اور چونکہ اللہ پاک دلوں کے خیالات جانتے ہیں، اس لیے اللہ پاک نے خیالات کو بھی پیش کیا ہے۔ فرمایا میرے نبی کے اصحاب، آپ اس طرح پاک صاف ہو جاؤ، بہر سے بھی ستھرے ہو جاؤ، دلوں سے بھی صاف ہو جاؤ۔ لیکن بعض علماء نے یوں بھی نقل کیا ہے، فرمایا اس سے مراد منافقین ہیں جو مدینے میں رہتے تھے، وہ جنگ کرنے سے کتراتے تھے، وہ گھبراتے تھے۔ انہوں نے کہا تھا، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا یار جنگ کے اندر نہ جاؤ، مارے جاؤ گے، تم تھوڑے ہو وہ زیادہ ہیں۔ یہاں تفسیر ابن کثیر والے نے اور مفتی اعظم محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے تحت ایک حدیث کا ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ کس آیت کے تحت؟ توجہ کیجیے، اللہ پاک فرماتے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ جواباً اللہ پاک نے فرمایا نا، فرمایا میرے محبوب یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ کی طرف نہ جانا، تم تھوڑے ہو، تم مارے جاؤ گے۔ فرمایا سنو میرے محبوب، ان کو بتا دو یہ جو موت کے ڈر سے جنگ کے لیے نہیں جا رہے، فرمایا سنو جب موت کا وقت آ جائے گا تم بڑے بڑے برجوں میں بھی محفوظ رہو گے۔ فرمایا موت کا وقت وہاں سے بھی نہیں ٹل سکتا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ فرمایا رہی موت تو جہاں بھی تم ہوو گے وہ بہرحال تمہیں آ کر رہے گی، خواہ تم کسی ایسی مضبوط عمارتوں میں رہو، اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچتا تو کہتے یہ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی کہ اگر انہیں جنگ سے مال غنیمت ملتا یا فراوانیاں ملتی پھر کہتے اللہ کی طرف سے ہے۔
لیکن اگر کوئی پریشانی امتحان آ جاتا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کر دیتے یہ عادت منافقین کی تھی۔ تو میں جو واقعہ سنا رہا تھا معارف القرآن کے اندر اس آیت کی تفسیر کے اندر لکھا ہوا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے بنی اسرائیل کے اندر ایک عورت تھی، اس کا ایک نوکر تھا، وہ عورت حاملہ ہوئی، اس نے بچہ جنا، جب بچہ جنا تو اس عورت نے اپنے نوکر سے کہا کہ میرے لیے آگ لے کے آ۔ وہ آگ لینے کے لیے جب باہر نکلنے لگا تو راستے میں ایک آدمی ملا۔ وہ آدمی کہنے لگا کدھر جا رہا ہے؟ اس نے کہا میری جو ملکہ ہے نا اس نے بچہ جنا ہے، اس نے مجھے کہا آگ لے کے آ، میں وہ آگ لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا کہ جو بچہ ہوا ہے وہ بچہ ہے یا بچی ہے؟ اس نے کہا لڑکی ہوئی ہے۔ اس نے کہا سن پھر میری ایک بات۔ کہا بتا۔ کہا کہ یہ جو لڑکی پیدا ہوئی ہے نا یہ بڑی ہو کر اس سے 100 آدمی زنا کریں گے۔ میں نے اس لیے حوالہ دیا ہے، معارف القرآن تفسیر پڑھی ہے۔ تو بنی اسرائیل کا یہ واقعہ ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے۔ اس آدمی نے کیا کہا؟ یہ بڑی ہوگی اور اس سے 100 آدمی زنا کریں گے اور یہ مکڑی کی موت مرے گی۔ اس آدمی کو غصہ آیا، وہ واپس آیا۔ وہ لڑکی ایک دن کی تھی، اللہ کی قدرت، اس نے کھنجر اٹھایا اور اس کا پیٹ چاک کر دیا۔ اسی غصے سے یہ یہیں مر جائے گی، نہ بڑی ہوگی نہ اس سے کوئی زنا کرے گا۔ اللہ کی شان، جب اس نے اس کا پیٹ چاک کر دیا اور یہ وہ علاقہ چھوڑ کر جنگل کی طرف بھاگ گیا، دریاؤں کے کناروں پہ رہنے لگا، اس ڈر کی وجہ سے کہیں میں پکڑا نہ جاؤں۔ وہاں محنت مزدوری کرتا رہا، مال و دولت اکٹھے کرتا رہا۔ ادھر سے وقت چلتا جا رہا ہے، چلتا جا رہا ہے۔ ایک ایسا وقت آیا کہ اس کے پاس اتنا خزانہ آ گیا، اس نے کہا میں شہر کی طرف جاتا ہوں، وہاں جا کر میں کاروبار کروں گا، اور بڑا امیر کبیر آدمی بن گیا۔ اس نے تلاش کیا کہ یہاں کی کوئی خوبصورت لڑکی ہو، میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو پتہ چلا فلاں محلے میں ایک بوڑھی عورت ہے، یہ اس کے پاس چلا گیا، اس سے کہا کہ جتنے پیسے مانگنا چاہو مانگ لو، مجھے تیری بیٹی کا رشتہ درکار ہے۔ اس نے رشتہ دے دیا۔ رشتہ لینے کے بعد شادی ہو گئی۔ جب رات خواب گاہ میں میاں بیوی بیٹھے ہوئے ہیں، عورت نے کہا تو کون ہے؟ اپنا تعارف تو کروا، من انتا، تو کون ہے؟ آگے سے وہ آدمی کہنے لگا میں تجھے اپنی کیا کہانی سناؤں، میں تو ایک کسی گھر میں ملازم تھا، اس گھر کی ملکہ نے ایک بچہ جنا تو وہ لڑکی تھی، بہر کسی آدمی نے مجھے اس کے بارے میں کچھ روئے داد یعنی آنے والے حالات کا پس منظر سنایا، تو مجھے غصہ آیا، میں نے اس کا پیٹ چاک کر دیا اور علاقہ چھوڑ کر بھاگ گیا۔ آگے سے وہ لڑکی کہنے لگی جس لڑکی کا تو نے پیٹ چاک کیا تھا، اللہ کی شان وہ لڑکی میں ہوں۔ اس نے کہا تو کیسے ہے؟ میں نے تو یہی گمان کیا تو مر گئی ہے۔ اس نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا، بچپن کے ٹانکے جو لگے ہوئے تھے نشانات اب بھی موجود تھے۔ اس نے کہا چلو یہ تو ہو گیا،
اس نے مجھے یہ بھی کہا تھا کہ 100 آدمی زنا کرے گا۔ اس نے کہا یہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن یہ مجھے پتہ نہیں کہ میرے ساتھ کتنوں نے زنا کیا ہے۔ اس نے کہا یہ بات بھی ہو گئی۔ اس نے کہا اس نے ایک اور بات بھی بتائی تھی کہ مکڑی کی موت تو مرے گی، چلو اور تو میں کچھ تحفظ نہیں کر سکا، میں یہ تو تحفظ کروں گا، تجھے مکڑی کی موت نہیں مرنے دوں گا۔ ایک جگہ یہ لکھا ہے کہ اس نے شیشے کا محل تعمیر کروایا کہ دور سے بھی مکڑی نظر آئے، جالا نظر آئے، فوراً صاف کر دیا جائے۔ ہنسی خوشی وہاں رہنے لگے۔ ایک عرصہ گزر گیا۔ اللہ کی شان ایک دن اپنے پلنگ پہ بیٹھی ہوئی ہے، ایک مکڑی کو اس نے آتے ہوئے دیکھا، اپنے میاں سے کہنے لگی یہی مکڑی ہے نا جس سے تو مجھے ڈرایا کرتا تھا؟ اس نے کہا بالکل اسی طرح کی مکڑی ہوتی ہے، اسی کو مکڑی کہتے ہیں۔ اس نے اس مکڑی کو اپنی پاؤں کی ایڑی سے مسل دیا، کہا اس کو تو میں ابھی مار چکی ہوں، یہ مجھے کیسے مارے گی؟ لیکن اللہ کی قدرت، مکڑی جب مری ہے اس کے پیٹ سے زہر نکلا، وہ زہر اس کے پاؤں میں اثر کر گیا، وہی زہر پھیلتا پھیلتا اس کے ذریعے وہ عورت مر گئی۔ یہ حدیث پاک کے اندر یہ واقعہ ہے کہ قوم بنی اسرائیل کے اندر یہ واقعہ اس طرح ہوا۔ یہاں بیان کرنا اس لیے ضروری تھا تاکہ ایمان بن جائے کہ اللہ پاک بتانا یہ چاہتے ہیں کہ موت سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ پھر علماء نے ایک اور مثال دی ہے۔ کیا مثال دی ہے؟ فرمایا دیکھتے نہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کتنی جنگیں لڑی ہیں اور 80 سے زیادہ ان کو تلوار اور تیروں کے نشان لگے ہوئے ہیں، لیکن میدان میں شہید نہیں ہوئے، حالانکہ شہادت کی موت مانگتے رہے، میدان میں شہید نہیں ہوئے، بستر پہ موت آئی ہے۔ تو یہ نقشہ کیوں بیان کیا گیا کہ اللہ پاک نے جس کا جو وقت جس جگہ مقرر کیا ہے وہ وقت وہ جگہ وہ فیصلہ ٹل نہیں سکتا، لیکن اگر ہم اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں، اپنے آپ کو ڈھال لیں، اپنا مال جان وقت دین پہ صرف کریں، ہم قیمتی بن جائیں گے، جنت ہمارے لیے منتظر ہوگی۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔